बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ये नारा लगाते हैं और उसमें हिंदुस्तान को भी शामिल करते हैं, मर्ग बर हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है मुर्दाबाद। और ये नारे लगना या जो स्पेसिफिक कॉल्स हैं, वी विल किल डोनाल्ड ट्रंप, वी विल किल ट्रंप, रेड कलर में ये बैनर्स जो हैं ये डिस्प्ले पर थे, तकारीर हुई, जज्बाती मनाजिर थे। लेकिन असल सवाल यह है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जिसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, एक ऐसा शख्स, उसको असैसिनेट करने का प्लान जो है वो सक्सेसफुली ईरान एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके पास ये सलाहियत मौजूद है, क्या ऐसा करने का वो इरादा रखता है? बहरहाल अमरीकी मीडिया भी ये दावा कर रहा है, अमरीकी सदर भी ये दावा कर रहा है, इसराइल के हवाले से मुसाद ने कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, ये बात भी की जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो इंटरव्यू देता है, इसकी बेसिकली एक्सक्लूसिव खबर के तौर पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसको लगाया और इसकी हेडलाइन ये है, ट्रंप टेल्स दी पोस्ट, यानी द न्यूयॉर्क पोस्ट, ही हैज़ लेफ्ट इंस्ट्रक्शंस, कि उसने लिखवा दी हैं, तहरीर करवा दी हैं, हिदायत, शुड ईरान असैसिनेट हिम, अगर ईरान उसको असैसिनेट कर देता है, ईरान उसको कत्ल कर देता है। और उसका बेसिकली, वैसे तो लंबी चौड़ी है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन जो हेडलाइन है उसमें ये लगाया गया, उसमें से बॉम्ब देम एट लेवल्स नेवर सीन बिफोर। केटलिन डोनबॉस ने ये ख़बर जो है वो फाइल की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखवा दिया है कि ईरान के ऊपर इस कदर बमबारी की जाए जैसी उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी, कभी तसव्वुर नहीं किया कि इतनी शदीद बमबारी हुई। और डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा खिसका हुआ है, थोड़ा सा, यानी कि सबको मालूम है उसका मॉडस ऑपरेंडाई, वो खपती शख्स है, वो किस किस्म की बातें करता है। कभी कहता है मैंने पूरा ईरान नेस्तो नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। और कभी उसी ईरान जिसको वो कहता है कि डेसिमेट कर दिया, फिर वो कहता है कि ये दिस इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट पीपल, और लोगों की तारीफ़ें करने लग जाता है। उनको कहता है कि मैं इनको अनसेंक्शनड इकॉनमी, इनको वी विल वेलकम देम इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है कि इस किस्म का शख्स है, वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करता है, जोकर इंसान है, क्लाउन है बेसिकली। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो दी पोस्ट को इंटरव्यू दिया, President Trump on Friday told The Post he has left instructions should Iran succeed in their plots to assassinate him and there will be hell to pay, कि बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी ईरान को अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोट एंड कोट ये कहा कि आई हैव बीन ऑन देयर हिट लिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बड़े अरसे से उनकी हिट लिस्ट पर मौजूद हूँ। ये वो चीज़ है जिससे हम इस वक्त डील कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से मैं ईरान ने मुझे जो है वो हिट लिस्ट पर रखा हुआ है। वाहिद चीज़ उसने कहा कि मैंने किया ये है अब कि मैंने इंस्ट्रक्शंस, हिदायतनामा एक लिखवा दिया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो जस्ट लिटरली बॉम्ब देम एट लेवल्स दैट दे हैव नेवर सीन बिफोर, कि फिर उनके ऊपर इतनी बमबारी की जाए कि जो उनके वहम गुमान में ना हो, उन्होंने तसव्वुर ना किया हो, कभी इस तरह देखा ना हो। जैसे ही कैटलिन डोनबॉस कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा, डोनाल्ड ट्रंप से, कि अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि इसराइल ने इस हफ्ते कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स शेयर की हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने के हवाले से, तो क्या कोई ऐसा फ्रेश प्लान, ताज़ा प्लान आपको पता चला है कि ईरान जो है वो आपको असैसिनेट करना चाहता है? तो उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे तो वो कई दिहाइयों से मारना चाहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है, मैं तो हमेशा से उनकी हिट लिस्ट पर रहा हूँ। फिर उसने कहा कि आई होप यू विल मिस मी, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मिस करोगी, या जनरली लोगों के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि लोग जो हैं वो मुझे मिस करेंगे, याद करेंगे। अब याद किन अल्फाज में करते हैं ये अलग बात है, डोनाल्ड ट्रंप भूलने वाली चीज़ तो नहीं है। इंसानी तारीख़ में लिखा जाएगा कि कौन सा अमरीकी सदर था जिसकी क़यादत में, जिसकी सदारत में अमेरिका को वो ज़वाल नसीब हुआ जो अमेरिका ने अपने नुक्ते उरूज पर पहुंचने के बाद जिसका गुमान तक नहीं किया था, उस किस्म का ज़वाल जिस सदर के दौर में देखा गया वो डोनाल्ड ट्रंप है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम लोग मुझे मिस करोगे, साउंडिंग रिजाइंड टू द रियलिटी दैट तेहरान विल नेवर स्टॉप ट्राइंग टू ऑफ हिम, कि उसने ख़ुद को सरेंडर कर दिया, उसको ये यकीन है इस बात का कि अब मेरा पीछा, या तो मैं अपनी तबाही मौत मर जाऊंगा, नेचुरल कॉजेज से मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं नहीं मरता उस वक्त तक ईरानी
مجھے مارنے کی کوشش کرتے رہیں گے، میں امریکی صدر رہتا ہوں نہیں رہتا. تو یہ بیسکلی اس کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ کیٹلن ڈونباس کہتی ہیں کہ وہ بالکل اس وقت اس معاملے میں ہلا ہوا ہے. ایران ہیز اوپنلی ساٹ، بڑا اوپنلی ایران نے جو ہے وہ 2020 سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنے کے حوالے سے کہا ہے. جس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قاسم سلیمانی کو شہید کیا تھا، اس کی انسٹرکشن پر یہ سب کچھ کیا گیا تھا. پھر بہت ساری فیلڈ اسیسینیشن اٹیمپٹس بھی ہوئی ہیں. 13 جولائی 2024 کو بھی ایک حملہ جو ہے وہ پنسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک الیکشن ریلی کے دوران ہوا تھا. پھر آگے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب بات ہوئی تو ان کا حوالہ بھی دیا کہ کس قسم کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے سید علی خامنائی کے فیونرل کے دوران، کس قسم کی گفتگو ہوئی، کس قسم کے نعرے لگے. تو اس پر اس نے کہا کہ وائی شوڈنٹ وی کل دا ون ہو کلڈ مائی امام اینڈ مائی لیڈر. اس قسم کے جو ہے نا وہ سینٹیمنٹ آ رہے تھے. جب یہ سوال ہوا ڈونلڈ ٹرمپ سے اور یہ بھی پوچھا کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو کوئی اس قسم کی ملی ہیں اطلاعات کہ اسرائیل نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان بنا لیا، تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، بلکہ یہ میرے علم میں ہے کہ یعنی کہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر جو بھی ہے وہ ایک انفارمڈ شخص ہوتا ہے. اس کے پاس جتنی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کے ڈیسک پر فائلز میں موجود ہوتی ہے، اس کے متعلق، اس کے سیکیورٹی کے متعلق، امریکہ کے متعلق. تو ظاہر ہے کہ ایک انفارمڈ پرسن تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس کو یہ سب کچھ ملتا ہے. بہرحال جو ویور ہے اس کے حوالے سے بھی، جو آئل سینکشنز کے حوالے سے ختم کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے. کچھ گفتگو جو ہے وہ اس انٹرویو میں انقرہ میں ہونے والی جو نیٹو سمٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دے ہیڈ لیڈرز، ایران میں لیڈرز موجود تھے، وہ جا چکے، وہ مارے جا چکے. اب ان کے پاس کچھ اور لیڈرز آئے، پھر ان کو بھی مار دیا گیا، اور اب ان کے پاس کچھ اور لیڈرز موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں بھی مار دیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اینڈ یو نو واٹ، آئی مے بی گون ٹو بیکاز آئی ایم دیئر نمبر 1 ٹارگیٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں اور اب میرا وقت آ جائے. تو یہ ہے اس وقت وہ مائنڈ سیٹ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جا چکا ہے. یا تو سچ مچ انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں جس سے وہ انکار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی رپورٹس نہیں ہے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ واقعی اس خوف کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ بار بار اس کو ہی از بوسٹنگ اباؤٹ اٹ. لیکن اف یو ڈگ ڈیپ ڈاؤن انٹو اٹ کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو اس وقت امریکی میڈیا اس میں وائڈلی ایکسیپٹڈ، سب سے زیادہ پروپیگیٹ کیا جانے والا جو ایکسیپٹڈ انالیسز ہے، وہ انالیسز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھنس چکا ہے، امریکہ پھنس چکا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کے معاملے سے وہ اب جان چھڑائے تو کیسے چھڑائے، کس طریقے سے خود کو اس سے پیچھے ہٹائے. آبنائے ہرمز کھلوانا، پانی پر قبضہ ایران کا ہے، اس قبضے کو چھڑوانا، اس کے لیے اپنے فوجی مروانے پڑیں گے، اس کے لیے اپنی اکانومی کو سفر کروانا پڑے گا، عالمی اکانومی متاثر ہوگی، اور وہ جو پرائس ہے وہ پے کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ تیار نہیں ہے. اتنی ان پاپولر وار، اتنا ان پاپولر امریکی صدر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گمان نہیں کیا تھا. ابھی جب الیکشن ہوا تھا ریڈ چل رہا تھا سب کچھ کہ امریکہ جو ہے وہ بڑا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی فتح حاصل کی ہے جو اس سے پہلے شاید 20 سال 25 سال میں کسی ریپبلکن پریزیڈنٹ کو نہیں ملی، اور یہ سارا جو ہے وہ کیا گیا. اب یہ انالیسز میرے سامنے موجود ہے. ٹرمپ وانٹس ٹو لیو دی ایران وار بیہائنڈ، دیٹ وانٹ ہیپن سون، کہ ایسا ہونے نہیں والا. اور خبریں کیا آ رہی ہیں، ایران سے میسیجنگ کیا ہو رہی ہے؟ ایران سے میسیجنگ یہ ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو سبق سکھائیں گے. اور یہ اس وقت جو خبریں ہیں یہ تمام لیولز کے اوپر امریکی ایرانی صدر سے، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف، مسعود پزشکیان، پھر اس کے بعد عباس عراقچی، پھر اس کے بعد آپ ان کے جو فارن آفس کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی گفتگو سنیں، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ابراہیم ذوالفقاری کی گفتگو سنیں، جس کی بھی سنیں. اور پھر جو ان آفیشیل اسپوکس پرسن کہلاتے ہیں پروفیسر محمد مرندی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایران کا جو آگے آنے والے دنوں میں ایران کیا
کرنے جا رہا ہے، ایران کس طریقے سے سارے معاملے کو لے کر چلے گا. میں آپ کو بریفلی ان کا ایک کلپ سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو ان کی ٹرانسلیشن بتاؤں گا. بیسیکلی کیا اس وقت مطمع نظر ہے پاسداران انقلاب کا اور ایرانین رجیم کا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے. یہ ذرا سنیں. Because the Iranians want the United States to understand that it is not going to back down. If Trump thinks that by escalation and by undermining the MOU that is going to rattle Iran, he's miscalculating. So what he basically said, یہ ایک لمبا چوڑا کلپ ہے، تو میں آپ کو اس کا صرف ترجمہ بتا دیتا ہوں. پروفیسر محمد مرندی کہتے ہیں کہ کیونکہ ایرانی چاہتے ہیں کہ امریکہ یہ سمجھ جائے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ کشیدگی بڑھا کر اور MOU کا نقصان پہنچا کر وہ ایران کو ہلا کر رکھ دے گا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. ایرانیوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ MOU برقرار رہتا ہے یا نہیں، اور ایرانیوں کو امریکی دھمکیوں یا ملک پر امریکی حملوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایران اپنے جواب میں حتمی ہوگا، چاہے وہ مذاکرات کی میز پر ہو یا پھر جب بات امریکہ کے MOU کے حوالے سے رویے کی ہو یا پھر میدان جنگ میں. ایران ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہے، اور میرے خیال میں بنیادی طور پر وہ دوسری طرف امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں، یعنی ایرانی تیار ہیں. اور یہ اس لیے تاکہ وائٹ ہاؤس میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ شاید اس بار وہ کامیاب ہو جائیں گے. انہوں نے جب بھی کچھ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جنگ آزمائی، انہوں نے محاصرے کی کوشش کی، وہ سب ناکام رہا. اور اب میرے خیال میں ٹرمپ ایک جواری کی طرح برتاؤ کر رہا ہے، اور شاید کسی موقع پر وہ جیسا کہ وہ کہے کہ میں جواری نہیں ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ سب کچھ اپنا داؤ پر لگا سکتے ہیں. میرے خیال میں ایرانی بنیادی طور پر امریکیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا تو آپ اسے کھو بیٹھیں گے. تو the message is loud and clear from Tehran. They are not going to fold, they are not going to bend. اور دوسری طرف حملوں کے سلسلے میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، اور امریکی حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں. مسائل کے لیے ہم لوگ پرعزم ہیں. پاکستان، قطر بطور ثالث امریکہ اور ایران دونوں کو اس وقت سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر لائیں، بات چیت دوبارہ ہو. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سید علی خامنائی کی جو رہائش گاہ ہے جہاں پر حملہ کیا گیا، جہاں پر انہیں شہید کیا گیا، اس کی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اب ہم نے حملے اس وقت روک دیے ہیں، ہم نے حملے بحری جہازوں پر ہونے والے حملوں کے رد عمل میں کیے تھے، ایسا دوبارہ ہوا تو کہیں زیادہ سنگین نتائج ہوں گے. اور پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز میں پھر اضافہ کر دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ اس سارے معاملے کا سلوشن کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے. دنیا کا طاقتور ترین سمجھے جانے والا ٹیکنیکلی جو شخص ہے، بیضوی دفتر کا، اوول آفس کا مقیم، وہ یہ کہتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ مشہد اور تہران سے آنے والی اطلاعات دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اسے بہت جلد مار دیا جائے گا، اور جب مارا جائے تو پھر یہ کرنا. دیز آر دا ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.